إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی بے شمار مثالیں دیتے ہیں، اور آج کی ایک چھوٹی مثال آپ خود تعجب کریں گے اس مثال سے. زندگی میں انسان اور جانور میں تھوڑا سا کمپیئر کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. انسان پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے. انسان حرکت کرتا ہے، جانور بھی حرکت کرتا ہے. انسان کو اولاد ہوتے، جانور کو بھی اولاد ہوتے. فرق کیا ہے؟ آپ بولیں گے عقل. جانور کو بھی عقل ہے مگر اس کی ضرورت کے حد تک، یعنی کہ لمٹ ہے. انسان کو عقل زیادہ دی گئی اور جانور میں جو عقل دی گئی کبھی حیرت انگیز کر دیتی ہے. اس کے ایک مثال آپ لے لیجئے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے چاہے ایک مچھر کا مثال کیوں نہ رہے. اور مچھر سے آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا انسیکٹ ہے مگر اس کے اندر جو صلاحیات اور عقل کی فنکشن اور اس کا ٹیلنٹ مائنڈ کتنا تیز اور بڑا ہے. پہلی چیز کہ یہ مچھر آپ کو سب سے بڑی دھمکی دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میں آپ کا خون پی جاؤں گا. اور یہ دھمکی کے لیے مچھر کو معلوم ہے کہ اس کی آواز اتنی بڑی نہیں پہنچنے کے لیے تو انسان کی آنکھ کے پاس، ناک کے پاس، منہ کے پاس نہیں آتا، سیدھا کان کے پاس آ کے اپنی سیٹی بجا کر اعلان کرتا ہے کہ آپ کا خون پی جاؤں گا. اب انسان اپنی احتیاط تدبیر کے لیے کبھی بلینکٹ وہاں سے کھینچتا ہے، کبھی لائٹ کھول کر دیکھتا ہے. مچھر کو اوپر کے زون میں دیکھتا ہے مگر مچھر اتنا ہوشیار ہے کہ ریڈر زون سے نیچے آ جاتا ہے پیروں کے طرف سے، اور وہ ایریے میں آپ اتنا جھک کر دیکھنے والے نہیں ہیں. اور اکثر لوگوں کو جو مچھر کاٹتے ہیں پیروں کے طرف سے دیکھیے وہیں پر ہی مچھر کاٹنے کو آتا ہے. اور تعجب کریں گے آپ کہ یہ مچھر جب آپ سونے کی حالت میں اپنی احتیاط تدبیر کرنے کے بعد بھی وہ مچھر الگ وقت، الگ ٹائم آپ کی غفلت کا وہ سکون سے آتا ہے. اب اس کی عقل کی سمجھداری دیکھیے کہ کتنا یہ جیولوجسٹ ہے کہ زمین کی پہچان اس کے پاس ہے. کبھی بھی کسی انسان کے پیروں کے تلووں پہ، ہاتھ کی ہتھیلی پہ، یہ جگہوں پہ بڑے لوگوں کے پاس نہیں جاتا. بچوں کو پھر بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اسکن یہ موٹا ہے اور اس کے لیے اپنی سوئی داخل کرنے کے لیے یہاں دشواری ہے، تو وہ تلاش کر کے اسکن پہ موو ہوتا ہے. پھر آپ کی خون دوڑان کے رگاں کدھر ہے، تھوڑا رک کر سٹیپس، 2 سٹیپس لے کر پھر آپ کی رگ جدھر خون جاتے آتا رہتا ہے، دوڑتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ مچھر. اب اس کے انداز دیکھیے. اب یہ جب آپ کو خون چوسنے کے لیے اس کی سوئی داخل کرتا ہے، آپ کو نہ کوئی انستیشا دیتا ہے سند کرنے کے لیے، نہ کچھ، صرف خاموشی سے، باریکی سے وہ اپنا سوئی گھساتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا. جیسا کہ آج نرساں ہاسپٹلوں میں ایک خون کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کتنے کی سوراخ کر دیتے ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب وہ مچھر اتنی سمجھداری سے اور اتنی باریکی سے وہ کام کر دیتا ہے کہ آپ کا خون بھی لے لیتا ہے اور آپ کو محسوس ہونے نہیں دیتا. پھر وہ کام، مشن سکسیس ہونے کے بعد وہ اڑ جاتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کچھ کاٹا ہے. سوچئے اتنے چھوٹے مچھر میں کتنی بڑی عقل، سمجھداری اللہ تعالیٰ دیا. اور وہی چیز آپ دنیا میں دوسرے جانوروں کو بھی دیکھیے، ان کو بھی عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے دیا جتنی ان کی ضرورت ہے. تو جب فرق عقل میں بھی نہیں تو پھر آپ کے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اور ہماری زندگی میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ایمان کی زندگی جینا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ 2 جنوں کو اللہ نے مکلف بنایا، انسان اور جنات. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سوال یہ ہے، یورپ امریکہ میں کتے کو گھراں بنا کر فلیٹوں میں اس کو آفس بھی بناتے، اس کو سوٹ ووٹ، اس کو بیگ، اس کو سیکیورٹی، اس کا کھانا پینا بہت مہذب طریقے سے، بڑے ہائی ریز بلڈنگوں میں ان کے آفیسز بھی دیے گئے ہیں.
پھر وہی بلڈنگ کے نیچے کچرا کنڈی ہے، وہاں پر بھی کتا کھاتے ہوئے نیچے رہتا ہے. اب اس کو سوٹ پہنانے سے، وہ لگژری لائف جینے سے وہ نہیں بدلتا ہے، وہ بھی کتا ہے، یہ بھی کتا ہے. انسانوں میں فرق یہی ہے کہ ایمان سے کون جی رہا ہے اللہ کی صحیح بندگی کرتے ہوئے، وہی فرق دکھا سکتا ہے. نہیں تو کھانا پینا پھرنا اولاد ہونا یہ جانور کو بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اس لیے آپ اپنی امتیازی نشان اور سمجھ کے رہو کہ زندگی میں آئے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے. اور آپ کا ایمان جتنا سچا اور پکا ہے اتنا ہی آپ کا عمل بھی سچا اور پکا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم رہتا کہ اس زندگی میں آئے ایک مقصد کو پانے کے لیے. اور عقل مندی ہوشیاری آپ کی یہی ہے کہ یہ کرائے کے گھر کو چھوڑنا ہی ہے، اصل گھر کو آباد کر کے جانا تھا، اور وہ گھر کا آرام لینے کے لیے اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کی رحمت اور اس کی رضا حاصل کر کے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر دین کی اور ایمان کی سمجھ اور فہم، اور اس کے اوپر صراط مستقیم پر ہم کو اور آپ کو آراستہ کر دے، ایمان سے خاتمہ بخیر کر دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.